لیں جی، پچھلے سبق میں ہم نے حروف کے مخارج شروع کیے تھے، تو ان میں سب سے پہلے جو 3 حرف ہیں وہ ہیں الف، واو، یا بحالت حروف مدہ. یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد 2 حروف ہیں حمزہ اور پھر ہا. حمزہ ہا، حمزہ پڑھتے ہوئے شروع میں بھی ہا آئے گا اور بعد میں بھی ہا آئے گا. اور اسی طرح ہا، یہ بھی جو ہے اقصی حلق یعنی حلق کے آخری حصے، سینے کی طرف والے حصے سے ان دونوں حروف کی ادائیگی ہوگی. پڑھیں گے کیسے؟ حمزہ ہا، حمزہ ہا، حمزہ ہا. اسی طرح عین ہا، عین ہا. یہ وسط حلق سے یعنی حلق کے درمیانی حصے سے ادائیگی ہوگی. اور یہ جو ہے پڑھیں گے کیسے؟ عین ہا، عین ہا، عین ہا، غین خا. یہ جو ہے دونوں حروف مستعلیہ ہیں، اور ادنا حلق یعنی حلق کے ابتدائی حصے سے، منہ کی طرف والے حصے سے ان دونوں حروف کی ادائیگی ہوگی. اور آج جو ہمارا سبق ہے وہ قاف سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ حرف مستعلیہ ہے. زبان کی جڑ کوے سے متصل جب اوپر کے تالو سے لگے تب یہ حرف ادا ہوتا ہے. اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے. تو اس کے بعد ہے کاف. اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، بغیر تکلف پہ پڑھیں گے تو بالکل صحیح ادا ہوگا. یعنی جیسے حکومت، ہم اردو میں حکومت پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو کاف ہے، جو کاف ہم وہ ادا کرتے ہیں جہاں سے ادا کرتے ہیں ویسے ہی اس کو ادا کرنا ہے. لہویہ، ان دونوں حروف کو لہویہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہیں جی 3 حروف جیم، شین، یا. یہ تینوں حروف زبان کے درمیانی حصے اور اس کے بالمقابل اوپر کے تالو کے ذریعے سے یہ تینوں حروف ادا ہوں گے. اور ان تینوں حروف کو شجریہ کہتے ہیں. جیم، 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 شین، یا، یا. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح ضاد، یہ مشکل حروف میں سے ایک مشکل حرف ہے. تو اس کے لیے جو خصوصی طور پر اس کو ادائیگی کا طریقہ ہے، پہلے تو یہ حرف مستعلیہ ہے، پر کر کے اسے پڑھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ زبان کی بائیں کروٹ یا بائیں طرف کا حصہ اوپر والی داڑوں کے کناروں سے لگائیں گے تو یہ حرف ضاد جو ہے ادا ہوگا. اور اس کا جو مخرج ہے وہ حافہ لسان ہے. ٹھیک ہے جی. اور بائیں کروٹ میں نے آپ کو بتائی ہے نا، تو دائیں کروٹ بھی اگر کوئی لگا سکتا ہے اوپر والی داڑوں کے کنارے سے تو بھی یہ ادا صحیح ہوگا. اور اسی طرح دونوں سائیڈیں، اگر دونوں کروٹیں زبان کی اوپر والی داڑوں کے کناروں سے ایک وقت میں بھی کوئی لگا سکتا ہے تب بھی اس کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہوگی انشاءاللہ. اس کی خاص آواز ہے جو اس کے مخرج سے جیسے ہم ادا کریں گے پھر ادا صحیح ہوگی. ورنہ کوئی جو ہے اس کو ضاد پڑھتا ہے، کوئی دعاد پڑھتا ہے، کوئی زواد پڑھتا ہے، کوئی داد پڑھتا ہے یعنی دال کی آواز نکالتا ہے. تو اصل میں جو بندہ، کیونکہ یہ مشکل حرف ہے، اس کو ادا کرنے میں جتنا کامیاب ہو جائے وہ ٹھیک ہے بس، اور اس کو اور بہتر کرنے کی مستقل کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہ مشکل ہے، بہت سارے لوگوں کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو پھر کوئی مختلف کیونکہ آوازیں آتی ہیں تو اس وجہ سے لوگ پھر آپس میں اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں. حالانکہ اگر اس کی صحیح ادائیگی کی جگہ سے اگر ہم ادا کریں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. آج ہم یہاں پہ ہی جو ہے مکمل کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.